أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجابین المنتخبین المیامین المعصومین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل فرجہ وکسر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام بلاغت نظام میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے سورہ آل عمران جو کہ سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارا عنوان اس عشرہ محرم الحرام کے لیے دین اسلام کے تقاضے ہے، جس میں ہم اپنی مختلف منزلوں کو قرآنی آیات اور احادیث معصومین کی روشنی میں طے کریں۔ جیسے ہی اسلامی اعتبار سے، قمری اعتبار سے سال نو کا آغاز ہوتا ہے، سارے عالم میں فرش عزائے سید الشہداء بچ جاتی ہے۔ تمام رنگ و نسل کے لوگ، ملک و ملت کے لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حسین کے غم کو منانا شروع کرتے ہیں اور ان کی شہادت کا بیان کرتے ہیں اور اپنی محبت کے نذرانے ان کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ذات ختمی مرتبت کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا قرصہ دیتے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے کہ ہر غم وقت کے ساتھ مان پڑ جاتا ہے، اس میں وہ تازگی نہیں رہتی اور آہستہ آہستہ انسان اسے بھلاتا ہے، وقت اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن غم حسین وہ واحد غم ہے، سال ہر سال گزر جانے کے باوجود بھی اس غم کی تازگی باقی ہے۔ ایام عزا کے آتے ہی لوگوں کے دل میں حسین کی محبت جو مجزن ہے، وہ حسین کے ذکر کو سن کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل ملول ہو جاتے ہیں اور لوگ امام حسین کی فرش عزا پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی گزشتہ سالوں کی طرح اس سال دوبارہ ذکر حسین کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس محنت کو اور اس عبادت کو شرف قبولیت بخش۔ خدا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب یہ اسلام جو حقیقی معنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بیان کرتا ہے، یہ طریقہ اور سلیقہ انسان کہاں سے سیکھ سکتا ہے؟ واقعاً حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس طریقے اور سلیقے کو بتانے کے لیے دنیا میں ہادی بھیجے، اور جتنے ہادی انبیاء دنیا میں آئے سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے، جن کی عظمت کو پروردگار عالم نے
قرآن میں اس طرح سے بیان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں ذات ختمی مرتبت پر، اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ آپ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین نے یہ فرش عزا بچھانے کے لیے اور یہ محمد و آل محمد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ہمیں مسلسل ہدایات دی ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا مفہوم ہے کہ ہماری محبت جو بندوں کے دلوں میں اگر ہے تو یہ محبت گناہوں کو اس طرح سے گرا دیتی ہے جس طرح سے تیز ہوا درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ چھٹے امام ایک شخص سے سوال کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ کا مفہوم ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم مجالس کا انعقاد کرتے ہو؟ کیا ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ راوی کہتا ہے جی مولا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں، بے شک تم ہمارے امر کو زندہ کرو، بے شک تم ہمارے امر کو زندہ کرو۔ پھر معصوم کہتے ہیں آپ کا مفہوم، جو کوئی ذکر کو کرے یا سنے اور جب ہمارا ذکر ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو آ جائے، کتنا مکھی کے پر کے برابر جو یہ نمی آئے تو وہ شخص کے گناہوں کو بخشوائے گی، اس کی مغفرت کا سبب بنے۔ مولا کا یہ فرمان ہم سے متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ ہم حقیقی معنی میں اسلام کی روح کو سمجھیں اور محبت آل محمد کی پاکیزگی اور طہارت کو سمجھے کہ کتنی قیمتی شے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ جو طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، یہ جو محبت بیان کی ہے مولا نے اور اس کی قدر و قیمت بتائی ہے، چاہے زمانہ کتنی بھی کرمٹیں لے لے لیکن اس محبت کی پاکیزگی اور طہارت اپنے عروج پر باقی رہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں برقرار رہے، موجزن رہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ہم اس محبت کو منتقل کریں، کیونکہ یہی محبت ہمیں انسان کو اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ معرفت محمد و آل محمد حقیقتاً زینہ ہے معرفت پروردگار تک پہنچنے کا، اطاعت پروردگار تک پہنچنے کا، کہ اطاعت پروردگار کیا ہے، حقیقی دین کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ اگر انسان سیکھنا چاہے تو دنیا میں گزرنے والا ہر لمحہ اسے سکھاتا ہے۔ دیکھیں تاریخ کا جب مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں طریقہ تھا کہ انسان بازار سے غلاموں کو اسی طرح سے خرید کر لاتا تھا جیسے کہ آج کل جانوروں کو خریدا جاتا ہے، یعنی غلاموں کی خرید و فروخت ایک معمول کا طریقہ تھا۔ غلام بیچے جاتے تھے اور غلام خریدے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک شخص بازار گیا اور اس نے ڈھونڈا، دیکھا بھالا اور اپنی مرضی کے مطابق ایک غلام کو منتخب کیا، اور اس کو خریدنے کے بعد، سودا طے ہو جانے کے بعد غلام لے کر اپنے ساتھ گھر آ گیا۔ جب گھر میں اپنے ساتھ غلام کو لے آیا تو اس نے غلام سے 3 سوالات کیے۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ غلام حیران ہو گیا
ایک مرتبہ اپنے مالک کو دیکھا اور کہا، مجھے کھانے میں کیا پسند یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، جو آپ مجھے دیں گے میں وہ کھا لوں گا۔ پھر مالک نے غلام سے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تم کون سا لباس پہننا پسند کرو گے؟ پھر غلام حیرت میں پڑ گیا۔ پھر دوبارہ اپنے مالک کو دیکھا، کہا جو لباس آپ دیں گے وہی لباس میں پہنوں گا، اسی کے میں آپ کا غلام ہوں اور آپ میرے آقا ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا مالک نے، کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس جگہ رہنا پسند کرو گے؟ غلام پھر حیران تھا، کہا میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں کس جگہ رہوں؟ آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جس جگہ کہیں گے، آپ جس جگہ چاہیں گے میں وہیں رہوں گا۔ ایک مرتبہ مالک رونے لگا، گھر والے حیران ہو گئے، پوچھا آپ کی گریے کا کیا سبب ہے؟ اس غلام نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اسی کی جب آپ اسے گھر لے کر آئے تو آپ بہت مسرور تھے، آپ بہت خوش تھے کہ مجھے اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا غلام مل گیا ہے۔ مالک نے روتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ اس غلام نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اسلام کیا ہے، حالانکہ میں نے اس کو صرف خریدا ہے، میں اس کا خالق نہیں ہوں۔ اصل خالق اور مالک تو اللہ ہے، میں نے صرف خریدا ہے۔ پھر بھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تجھے کھانے میں کیا پسند ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں، جو آپ دیں گے میں کھا لوں گا۔ میں پوچھتا ہوں تجھے پہننے میں کیا پسند ہے، یہ کہتا ہے آپ میرے آقا ہیں، آپ جو کہیں گے وہ میں پہن لوں گا۔ میں کہتا ہوں تجھے رہنا کس جگہ پسند ہے، اس کا جواب ہے آپ میرے آقا ہیں، جہاں رکھیں گے میں وہیں رہوں گا۔ تو کہا میں تو خالق نہیں ہوں، صرف خرید کے لایا ہوں، اصل آقا تو پروردگار عالم ہے، تو اس کی اطاعت کس درجے کی ہونا چاہیے کہ اب جو حکم پروردگار عالم دے، چونکہ وہی حقیقی آقا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو انسان کو اسی چیز میں راضی رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں سے پروردگار یہ حکم دے کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو وہاں سے بچنا چاہیے، اور یہی اطاعت کی اصل روح ہے۔ تو سکھایا کہ اسلام کیا ہے، یہی تعلیمات آل محمد ہم کو دیتے ہیں۔ محمد و آل محمد کا پیغام ہی یہ ہے کہ اطاعت پروردگار کس طرح سے کی جائے۔ حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ رضائے پروردگار یہی تھی۔ میں کہا اگر اللہ چاہتا ہے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، محبت اور اہل بیت سے محبت، چونکہ یہی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، اطاعت پروردگار سے ملاتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی انسان کو سرخرو رکھتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی جس کے لیے ہم پریشان ہیں، دیوانہ وار اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم حساب لگائیں ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں ہمیں کام آنے والی، کتنی چیزیں ایسی ہیں اور آخرت اس میں کام آنے والی شے، کہ سب سے مشکل مرحلہ وہی ہے آخرت کا، وہی ہے قبر کا، وہی ہے مرنے کے بعد کا، اس کی طرف ہماری توجہ۔ جناب ابو ذر غفاری، یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ لوگ اسے جانتے نہ ہوں، اور خصوصاً حلقہ اسلام، چونکہ یہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول میں بھی انہیں ایک امتیاز حاصل ہے۔ کیوں کہ پیغمبر اسلام نے ذات ختمی مرتبت نے آپ کو لقمان امت کا لقب کیا، لقمان امت کا لقب کیا۔ ابو ذر کو لقمان امت کہا گیا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یعذر الفقیہ میں ان کے ایک خطبے کو نقل بھی کیا ہے۔ کون ہے ابو ذر؟ اگر تاریخ کو آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ
اللہ کے رسول کے یہ صحابی، جلیل القدر صحابی، جنہیں لقمان امت کا لقب دیا گیا، وہ زمانے میں جو ان کے زمانے میں جو حکومت تھی، جو حکمران تھے، انہوں نے ان کو جلا وطن کیا، اور وہ جلا وطنی کی زندگی جب گزار رہے تھے تو ان کی بیوی، ان کی زوجہ، ان کی ایک بیٹی اور ان کا ایک جوان فرزند ان کے ساتھ تھا۔ ان کی خصوصیت ابو ذر غفاری کی ایک یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ سچے انسان تھے۔ جس زمانے میں کہ اسلام اس ماحول میں تھا کہ تقیہ تھا، اس زمانے میں ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے، عین خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہوتے تھے اور بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ان کی سچائی سے ان کے انداز سے ذات ختمی مرتبت نے انہیں کہا کہ ابو ذر تم اتنے سچے انسان ہو، پیغمبر کا مفہوم، تم اتنے سچے انسان ہو کہ وہ زمانہ جب کہ تقیہ کا زمانہ آ جائے، سب پر تقیہ واجب ہو، لیکن تم پر تقیہ نہیں ہے۔ تو ابو ذر جہاد کرتے رہے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے وقت میں، اور کہاں جہاد کرتے تھے؟ مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے، سچائی کو بیان کیا کرتے تھے۔ وہ ابو ذر جوان بیٹا عالم جلاوطنی میں انتقال کر گیا۔ جوان بیٹا یا جوان اولاد کا داغ سہارنا بہت مشکل ہے، خدا کسی کو یہ داغ نہ دکھائے، اور جن کے پاس خدا نخواستہ یہ داغ ہے، پروردگار عالم ان پر رحم کرے، ان کو حوصلہ عطا فرمائے۔ ابو ذر کا جوان بیٹا مر گیا۔ اب جو ابو ذر نے خطبہ دیا، اس خطبے کو نقل کیا، اس کی چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ذر جوان بیٹے کے ساتھ گفتگو میں ہے جس کا انتقال ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے جو کہ مر گیا، اس سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیرے مرنے کے بعد، ان کے خطبے میں ان کا مفہوم یہ ہے، یعنی کہ کوئی مزہ زندگی میں نہیں ہے کہ میں رہوں، لیکن دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ لقمان امت کہا گیا کہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں تیرے گزر جانے کے باوجود، جو صدمہ، جو تکلیف مجھے ہوئی ہے، اس کے باوجود میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلی چیز کیا بتائی؟ پہلی چیز یہ بتائی کہ اب تو جس جگہ پہنچ چکا ہے، اب تو جس عالم میں ہے، اس عالم میں، اس جگہ تو خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تب اعمال جو ہے اس کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ابو ذر بھی یہی ہے کہ اب تو جس جگہ ہے وہاں تو اپنی خود کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے تیری مدد کر سکوں۔ دیکھیے ایصال ثواب کا پورا تصور واضح ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے تیری مدد کر سکوں، تیری زحمتوں کو دور کر سکوں جو تجھے درپیش ہے۔ ایک تو وجہ زندہ رہنے کی ہے، اور دوسری وجہ ابو ذر جیسا صحابی رسول ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، ان کا مفہوم یہ ہے، جتنی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، جتنے دن میں زندہ رہوں، زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو جمع کروں، ان اعمال کو سمیٹ لوں جو کہ مجھے وہاں کام آنے والے ہیں، اب وہ اعمال ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ ہمارا دین بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آخرت کی جانب متوجہ رہیں کہ وہاں کون کون سی چیزیں ہمیں کام آنے والی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولا کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان اپنی قبر میں جاتا ہے، یہ بہت مشکل منزل ہے، ایک گھبراہٹ کا، ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے،
اس پریشانی، اضطراب اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف سے اس کی قبر میں ٹھنڈک آ رہی ہے کہ قبر بند ہو جائے گی تو گرمی ہے، کہتے ایک طرف سے ٹھنڈک آ رہی ہے، جب قبر بند ہو جائے گی تو اندھیرا ہے، تو ایک طرف سے دیکھتا ہے کہ نور آ رہا ہے، یعنی روشنی آ رہی ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کچھ انوار آ رہے ہیں جس سے یہ گفتگو کر سکتا ہے، اس کی قبر میں کوئی ساتھی مونس جسے کہے، پھر یہ جو 6 نور آ رہے ہیں قبر میں، یہ قبر میں آنے کے بعد بکھر گئے ہیں، امام کا مفہوم امام کہتے ہیں بکھر گئے، ایک سراہنے کی جانب آ گیا، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، ایک پائنتی کی طرف ہے، ایک سینے پر ہے، اور ایک نور ان 5 انوار کے اوپر ہے۔ اب جس طرف سے عذاب آتا ہے ہر طرف کا نور اس کو روک دیتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو رہا ہے۔ جو دائیں جانب کا نور ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اس بندے کی نماز ہوں، جو بائیں جانب کا نور ہے وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں اس فرد کا روزہ ہوں، جو سراہنے کا نور ہے وہ کہتا ہے میں اس کا حج اور عمرہ ہوں، جو پائنٹی کی طرف ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس نے مومن بندوں کے ساتھ نیکی کی میں اس کی وہ نیکی ہوں، جو سینے پر نور ہے کہتا ہے میں اس کی زکوٰۃ جس نے ادا کی، پھر سارے 5 انوار مل کر اس نور سے جو ان سب کے اوپر ہے اور مثل سردار کے ہے اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ پھر وہ نور کہتا ہے کہ میرے ہونے کی وجہ سے تم یہاں پر ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم میں سے یہاں کوئی نہ ہوتا۔ یہ نور کیا اپنا تعارف کراتا ہے؟ نور کہتا ہے میں اس بندے کے دل میں جو محبت محمد و آل محمد ہے، جو محبت ولایت کے ساتھ ہے، میں وہ نور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وہ کہتے ہیں نماز انسان کو عذاب سے بچاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روزہ بچاتا ہے، زکوٰۃ بچاتی ہے، حج و عمرے کی نیکی بچاتی ہے، بے شک، لیکن کب؟ جب کہ یہ سارے اعمال محبت محمد و آل محمد کے ساتھ ہوں، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو کوئی عمل اپنا کوئی وزن نہیں رکھتا، کام آنے والا نہیں بن سکتا، کیونکہ اصل بنیادی نیکی جو ہے وہ محمد و آل محمد کی محبت ہے، لہذا اس کی قدر کیجیے۔ اور یہ جو گریہ ہے سید الشہداء پر، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ گریے کا طریقہ، یہ فرش عزا کا بچھا لینا، یہ حسین کا غم منانا، یہ طریقہ ہم نے نہیں ایجاد کیا، یہ ائمہ معصومین کی تعلیمات۔ آخری امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا طریقہ تھا مولا؟ محرم کا چاند نظر آتا تھا، آپ ارشاد فرماتے تھے، سر سے امامہ اتر جاتا تھا، ارشاد فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہاں تک دن گزرتے تھے محرم کے، جب 10ویں محرم آتی تھی گریبان کو چاک کر دیتے تھے، نالین مبارک اتار دیتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا مولا آپ اتنا کیوں غم مناتے ہیں، کیوں اتنا کربلا کو یاد کرتے ہیں، کیوں اپنے جد کے لیے اتنا گریہ کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ فرمایا اس لیے کہ تم لوگ عاشور کو غدیر کی طرح نہ فراموش کر دو، اس لیے عاشور کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کہیں عاشور کو بھی غدیر کی طرح فراموش نہ کر دیا جائے، بھلا نہ دیا جائے۔ پھر اس پوچھنے والے کو ایک اصول دیتے ہیں مولا، دیکھیں مولا کا بتایا ہوا اصول، کہتے ہیں 8ویں امام دیکھ میں تجھے ایک اصول بتا رہا ہوں۔ کیا اصول؟ دنیا میں تجھے جب بھی کسی پر رونا آئے، جب بھی کسی پر گریہ کرے، سب سے پہلے
میرے غریب جد پر گریا کرنا۔ امام کی تعلیم ہے، ان کی خواہش ہے، ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے گریا کرنا۔ اب گریا کس طرح سے کیا جائے یہ بھی معصوم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کا طریقہ سنیں، جب ان کے ہاں ایک مجلس عزا برپا تھی اور ذاکر مسائل بیان کر رہا تھا، اور امام کے پیچھے امام کا صحابی ابو بصیر بیٹھا تھا۔ جب مسائل ہو رہے تھے اور ایک دفعہ امام نے آواز دی ابو بصیر رو نہیں رہا، جیسی آواز دی کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، سوال کیا۔ پانچویں امام نے، ابو بصیر رو نہیں رہا، گریا نہیں کرا، مولا میں رو رہا ہوں، رومال کو دکھا دیا، مولا میرا رومال بھیگا ہوا ہے۔ پانچویں امام کہتے نہیں، ایسے گریا مت کر، ایسے رو حسین کو جیسا کہ جنت میں حسین کی ماں گریا کرتی۔ ابو بصیر کہتا مولا میں نہیں جانتا حسین کی ماں حسین پر کس طرح گریا کرتی ہے۔ پانچویں امام اپنی دادی کا طریقہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا جنت میں حسین پر اس طرح سے گریا کرتی ہیں، بالوں کو بکھیر دیتی ہیں، کہتی ہے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیاسے مظلوم بے کس واہ حسینہ۔ مولا گریہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ بس ارباب اعضاء ہم اسی طریقے کی پیروی کرتے ہیں، ہم فرش اعضاء بچھا دیتے ہیں ایام اعضاء کا آغاز ہوتے ہوئے، اور فضائل اور مصائب آل محمد کو بیان کرتے ہیں۔ 61 ہجری 28 رجب حسین روانہ ہو رہے ہیں کربلا کے لیے، اور قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ حسین اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں سب لوگ میرے ساتھ جائیں گے، جانے کی تیاری کریں، لیکن سب گھر والوں میں سے ایک کو الگ کرتے، کہتے سب میرے ساتھ جائیں گے، سارا قافلہ جائے گا مگر میری بیٹی فاطمہ صغرا میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ ارباب اعضاء آپ صاحب اولادوں کا مجموعہ ہے، آپ جان سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی سفر پہ جائے اور ایک اولاد کو چھوڑ دے اپنے بچوں میں سے تو خود اس کے دل پہ کیا گزرتی، اور وہ بچہ جس کو چھوڑ دیا جائے اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب فاطمہ صغرا کو پتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گی ساتھ۔ حسین کہتے ہیں قافلہ جب تیار ہوا کہ سب لوگ جائیں، فاطمہ صغرا سے خدا حافظ کہیں لیکن اور کوئی بات نہ کریں۔ اب ہر بی بی آتی ہے فاطمہ صغرا کے حجرے میں اور صغرا کو خدا حافظ کہتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، چلی جاتی ہے۔ فاطمہ صغرا کے دل کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا خیمے میں آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتی ہے میری پھوپھی تشریف لا رہی ہیں، کہتی اگر میری پھوپھی سفارش کر دیں تب بابا مجھے لے چلیں گے۔ جیسے ہی آتی ہیں شہزادی، ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں بابا سے میری سفارش کر دے۔ صغرا سے کہتی ہیں ثانیہ زہرا ارے صغرا پریشان نہ ہو، تھوڑے ہی دن کی بات ہے، قافلہ واپس آ جائے گا، ہم سب واپس آ جائیں گے۔ صغرا پھوپھی کو دیکھتی ہیں، کہتی ہے پھوپھی اماں سب واپس آ جائیں گے، بابا واپس نہیں آئیں گے، بابا واپس نہیں آئیں گے، سب واپس نہیں آئیں گے پھوپھی اماں۔ کیوں؟ کہتی ہے صغرا کہ پھوپھی اماں رات کو میری طبیعت خراب تھی، میں صحن خانہ میں چلی گئی، میں نے دیکھا دیوار کے ساتھ ایک بی بی سیاہ پوش ہے جو گریا کر رہی ہیں اور کہتی ہیں ہائے میرے بیٹے حسین، ہائے حسین، واہ حسینہ۔ کہتی ہے پھوپھی اماں میں سمجھ گئی بابا کی واپسی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ زینب صغرا کا ہاتھ پکڑتی ہیں، حسین کے حجرے میں آتی ہیں، حسین سمجھ گئے، کہتے زینب فاطمہ صغرا کی سفارش نہ کرنا، اس لیے کہ تم جانتی ہو کربلا میں شہادتیں ہیں، پھر بازار شام و کوفہ ہے۔ زینب میری صغرا، میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے، ارے میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے ماں کی تصویر بازار شام و کوفہ میں بے مقنع چادر ہو۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، دنیا میں جہاں جہاں مومن آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں جو پریشانیاں ہیں پوری انسانیت کو اس سے نجات دے، خصوصاً جس بیماری اور وبا میں پوری دنیا لپیٹ میں ہے، محمد و آل محمد کے صدقے پروردگار عالم انسانیت کو اس سے نجات دے۔ بار الہ جو لوگ اس تقریر کو سن رہے ہیں، اس ذکر کو سن رہے ہیں، ان کی ساری شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے سن صغیر میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔